السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رت، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19 کا تیسرا حصہ۔ اسے اسپتال لایا گیا تھا تو مراد اس کے ہمراہ ہی تھے۔ اس کے اتنی چوٹیں نہیں آئی تھیں مگر وہ شروع سے حساس تھا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مراد اٹھ کر جانے لگے جب اس نے انہیں پکارا، بابا کنزا کہاں ہے؟ کنزا وہاں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے الفاظ پر دباؤ ڈالا۔ وہ وہاں کا چپا چپا چھان چکے تھے۔ اسے کہیں بھی کنزا کا نام و نشان نہیں ملا تھا، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں آس پاس کہیں کوئی CCTV بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت ہم دونوں ساتھ تھے، آپ اس کا پتہ کریں۔ وہ ہنوز اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ بہترین حل یہی تھا کہ وہ کنزا کو کال کر لیتے۔ انہوں نے کنزا کے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ کنزا، میں کنزا کی دوست بات کر رہی ہوں، کنزا سے بات کروائیں۔ اس کی آواز پر منشا کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بستر پر بے ہوش پڑی کنزا پر ڈالی تھی۔ وہ بھی نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد میں کال کر لیں۔ نام کیا ہے آپ کا بیٹا؟ مراد کو یہ آواز جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی، حالانکہ ان کا نہیں خیال تھا کہ انہوں نے کبھی کنزا کی کسی دوست سے بات کی۔ منشا، اس کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ مراد کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ عفان کی آواز نے انہیں مراقبے سے نکالا تھا۔ وہ نماز پڑھی۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ آرام کرو، میں تحقیقات کرواتا ہوں۔ وہ جلد از جلد باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ان کا سارا وجود زلزلے کی زد میں تھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچے جب عفان نے بستر سے اٹھ کر انہیں پکارا تھا۔ بابا، وہ مڑے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، لیکن تمہاری طبیعت آنٹی خیال رکھ لیں گی۔ مراد کے دل میں مسرت اٹھی تھی۔ سر شوگر کے ان کے بیٹے نے راحت کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے ہمراہ باہر نکل آیا۔ اس بات سے انجان کے اسپتال کی دوسری منزل پر بنے کمرے میں کنزا بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اسپتال لایا گیا تھا اور بینڈیج کی گئی تھی۔ اردل اس کے سرانے کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں کئی سوالات تھے۔ برہان کو ان کا جواب نہیں دینا تھا۔ نرس پٹی کر کے باہر گئی تو اس سے مخاطب گھور کیوں رہے؟ اصل معاملہ بتاؤ برہان۔ اس نے دیوار سے ٹیک چھوڑی اور اس کے قریب آیا تھا۔ پولیس کو سب سچ ہی پتہ ہے۔ تم کسی کی خاطر گولی نہیں کھا سکتے۔ سیدھی اور واضح بات کرو۔ اس سے قبل کہ برہان کچھ بولتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود اندر آیا تھا۔ اردل نے حیرت زدہ سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو منشا؟ اسے میں نے بلایا۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں جواب دوں؟ اس نے برج کھا کر پوچھا۔ اردل نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ برہان نے اس کی شکل دیکھی جس پر واضح غصے کے آثار تھے۔ جاؤ، مجھے سے بات کرنی ہے۔ اردل کو بے دخلی کا حکم دیا تو منشا کے چہرے پر ایک دم مسکان آ گئی تھی، لیکن اسی پل مانند پڑی جب اردل نے اسے گھورا تھا۔ بات سن کر باہر آؤ، کچھ پوچھنا ہے مجھے۔ ملازم نہیں ہوں تمہاری، حکم مت چلایا کرو۔ برہان نے ہنسی دبائی تھی۔ کمبخت محبت ایسے ہی رسوا کرواتی، شیر کو بھی بھیگی بلی بنا دیتی۔ اردل اس کھری کھری سنانے کا سوچ کر باہر نکل گیا تھا۔ بہت پرپرزے نکل آئے ہیں اس کے باہر جاتے وہ واپس سنجیدہ ہوا تھا۔ کنزا ٹھیک ہے، اس کے لہجے میں واضح فکر تھی۔ منشا اس کو یوں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ جانتی تھی کہ برہان کس حد تک شفافیت اختیار کر سکتا تھا، مگر کنزا کے معاملے میں وہ اتنا نرم کیوں تھا؟ ہاں، ہوش میں آ گئی۔ آپ کا پوچھ رہی تھی۔ برہان کو لگا کہ خوشی سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ میرا پوچھ رہی تھی؟ کمبخت محبت اور بے بس محب۔ ہاں، کیا پوچھا؟ یہی کہ آپ نے اس کے کزن کو بچایا یا نہیں؟ اس کی خوش خیالی کا محل ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، بغض آ کر بولا۔ اس کو کیا جواب دوں؟ کہہ دو برہان سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ پوچھے گی۔ میرا دماغ مت خراب کرو، جاؤ۔ وہ کندھے سے اچکا کر پلٹ گئی کہ برہان کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ کیا ایسا نہیں ممکن کہ تم کچھ دن اس کے ساتھ رہ لو؟ یہ ممکن نہیں، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ کیوں؟ وہ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے۔ پلٹ کر جواب دیتے وہ باہر نکل گئی۔ کنزا یہاں ہوتی تو کہتی کہ جھوٹ بولتی ہوں۔ ایک بار کہو، گھر میں کیا کمرے میں بھی تمہارے لیے جگہ بنا دوں، لیکن وہ برہان سے سچ نہیں بول سکتی تھی۔ منشا کے جانے کے بعد وہ سو گیا تھا۔ اسے شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو پورے میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ وزارت کے عہدیدار برہان کمال ایک عام شہری کو بچاتے ہوئے گولی کا شکار۔ پاکستان کے نامور سیاستدان برہان کمال نے کالے کاروبار کرنے والوں کو ایکسپوز کیا۔ اردل کے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑاتے وہ ایک جانب کو مسکرا دیا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور بستر سے اتر گیا تھا۔ اردل کو واپس جانے کا کہا۔ موبائل تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے سب کی کالز کو چھوڑ کر دانیال کمال کی کال اٹھائی تھی۔ کیسا ہے میرا جوان؟ ان کے لہجے میں مان اتر آ رہا تھا۔ فٹ ہوں، وہ کھڑکی کے پاس چلایا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ ابھی مجھے کچھ عرصہ جرمنی رکنا ہے۔ اس نے نگاہیں نیچے سڑک پر مرکوز کی تھیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ رکو، جتنی دیر مرضی ٹھہرو، میں جرمنی آ رہا ہوں۔ جرمنی کے نصیب جاگنے والے ہیں؟ وہ تو اسی وقت جاگے تھے جب تم نے قدم رکھا ہوگا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا یار، آپ بھی آرام کرو، انہوں نے نصیحت کی تھی۔ تھک گیا، اس سے زیادہ بستر پر نہیں لیٹ سکتا۔ اس نے عاجز آ کر بستر کو دیکھا۔ دانیال کمال محض مسکرا کر رہ گئے۔ مائدہ سے بات ہوئی؟ نہیں۔ ماں کو اذیت نہیں دیتے، وہ پورے گھر میں بولائے پھر رہی ہے، اسے اپنی خیریت سے آگاہ کرو۔
اس نے ہاں کہتے فون بند کیا اور پھر فوری ماں کو کال ملائی تھی۔ وہ جو کب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کے کال پر جیسے انہیں قرار آ گیا۔ میرا بچہ، تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ فرحان کی آواز سنتے ان کا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر وہ اس کی خیریت کی طالب تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ رکیں میں ویڈیو کال ملا رہا ہوں، تسلی کر لیں۔ اس نے ویڈیو کال ملائی۔ مائدہ کے فون کی اسکرین پر اس کا چہرہ روشن ہوا تھا تو ان کا ہاتھ کلیجے پر پڑا۔ دیکھو چہرے پر کتنے زخم آئے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ 4 دن میں بھر جائیں گے، فکر نہ کریں۔ اس کا انداز تسلی دیتا ہوا تھا۔ وہ ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسکن اسپیشلسٹ کو چیک کروا لینا۔ اب مجھے یہ چونچلے بھی کرنے ہوں گے؟ تمہارے چہرے پر نشانات نہیں ہونے چاہیے برہان، خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سرنڈر کیا۔ ماں کو بہلانا ضروری تھا۔ اچانک فون پر ہمایوں کمال کی جھلک دکھی۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ ہمایوں نے مائدہ کے ہاتھ سے فون تھاما تھا۔ تمہاری دوست تم سے ملنے آئی ہے مائدہ۔ کون سی دوست؟ میں نے تو کسی کو نہیں بلایا۔ ان کے چہرے پر کم فہمی اتری تھی۔ ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھ لو۔ وہ منظر عام سے ہٹیں تو ہمایوں نے فون اپنے چہرے کے سامنے کیا، پھر کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو گھورتے رہے۔ کیا ہو گیا؟ ہو گیا اسکین؟ اس نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ باپ سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا۔ ابراہیم کی بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے تاثرات چھپا نہیں پایا تھا۔ کون ابراہیم؟ کون سی محبت؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، مگر سامنے ایک تجربہ کار انسان موجود تھا جس نے ایک پل میں سب پہچان لیا تھا۔ باپ ہوں تمہارا، تم سے 4 قدم آگے ہوں، اپنی اس اٹریکشن کو ادھر ہی ختم کر لو۔ انہوں نے نصیحت کی تھی یا دھمکی دی تھی، برہان سمجھ نہیں پایا۔ اگر نہ کروں تو؟ یہ سراسر سوال تھا۔ وہ انہیں پرکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں وہ منظر یاد ہے، وہ اسپتال جہاں میں نے ایک شخص کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا؟ برہان کا حلق خشک ہو گیا۔ کیا کچھ نہ لہرائے تھا آنکھوں کے پار۔ ایک پل کو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ دشمن کی بیٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے محبت نہیں کی جاتی۔ تمہیں پاور سے غرض ہونی چاہیے، پیار سے نہیں۔ اسے سخت نصیحت کرتے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ برہان کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے چہرہ کھڑکی سے باہر نکالا تھا۔ اس نے کھڑکی بند کر کے پردے درست کیے، پھر بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اسے قبل کہ وہ بیڈ پاتی، حارث چینجنگ روم سے باہر نکلا تھا اور آرام دہ کپڑوں کے بجائے 2 پیس میں ملبوس تھا۔ رجا پریشان ہو گئی۔ حارث آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب بڑھی جو ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم میں سے ایک خود پر چھڑک رہا تھا۔ کام ہے، مصروف سی آواز آئی تھی۔ اس وقت کون سا کام؟ وہ متفکر ہوئی۔ ہر بات تمہیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ حارث نے اسے جس انداز میں کہا وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ کب تک آ جائیں گے؟ اس کی دبی دبی آواز ابھری تھی۔ کل یا پرسوں تک، وہ مصروف سا بولا تھا، پھر پاسپورٹ دیکھنے لگا۔ مگر حارث مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ کس سے؟ ہر شے سے۔ مجھے تنہا گھر میں نیند نہیں آتی، آپ جانتے تو ہیں۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ وہ اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ جب سے اس کے اندر ایک اور وجود پل رہا تھا، وہ ہر وقت ڈری رہتی تھی، اسے وہمیں لگے رہتے تھے۔ مگر آخر کیوں وہ اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا پائی تھی؟ شاید اس لیے کیونکہ جب اس نے بتانے کی کوشش کی تھی، اس نے اسے جھڑک دیا تھا۔ وہ حارث کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو مضبوط کرو، میں ہر وقت میسر نہیں ہوں گا۔ اس بار حارث نے نرمی سے اس کے شانوں کو تھام کر تسلی دی۔ رجا بکھرنے لگی۔ حارث پلیز رک جائیں۔ اس نے حارث کے سینے سے لگ کر التجا کی تھی۔ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ حارث نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا؟ اس نے خود کو رونے سے باز رکھتے بمشکل کہا تھا، مگر اس کو وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس کے فون پر کال آ رہی تھی، وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ چلا گیا تو رجا کچھ پل غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ میں ہر لمحہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ ماضی میں کی گئی اس کی یقین دہانی یاد آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو حارث؟ مجھے عادت نہیں ہے سب کی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ بیٹی جو پل پل کی خبر اپنے ماں باپ سے بانٹنے کی عادی تھی، وہ اس حد تک میچور ہو چکی تھی کہ اب اپنے دکھ اپنے تک رکھنے لگی تھی۔ رو کر سر دکھنے لگا تھا۔ اس نے پین کلر لیا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ کمفرٹنگ دیکھنا چاہیے تھا، کچھ ایسا جو کچھ دیر کے لیے اسے سکون دے۔ وہ منشا کے ہمراہ اپنے گھر آئی تھی۔ ابراہیم وجدانی کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ سر شکر وہ یہاں نہیں تھے، ورنہ جانے وہ کیسے انہیں بہلاتی۔ اسے 1 آدھ دن آفس بھی نہیں جانا تھا۔ ابھی اسے خود کو کچھ وقت دینا تھا۔ منشا اسے سہارا دیتے اندر لائی تو ایلیا بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ میم آپ کو کیا ہو گیا؟ کنزا کی ایسی دلخراش حالت دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس 2 سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر قدم بڑھا دی۔ میں سر کو فون؟ ایلیا نے اسی جانب سے تھاما تھا۔ اس کے پیر پر گمبھیر چوٹ آئی تھی، چلنے میں دقت تھی۔ تم بابا کو کچھ نہیں بتاؤ گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، میری دوست کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اپنا وزن منشا پر منتقل کرتے اس نے ایلیا کو ہٹنے کو کہا تو ایک پل کو منشا کے چہرے پر مسکان ابھری تھی۔ وہ اسے لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ کنزا کی طرح اس کا کمرہ بھی نرم تاثرات دیتا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ پیچھے ہوئی تھی۔ میں واپس جاؤں گی کنزا، تم آرام کرو، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ کنزا کی بات ٹال نہ سکی۔
ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔ کنزا بولتی تھی تو لگتا تھا کہ اس کی بات ماننا فرض ہے۔ تم وہاں کیسے پہنچی منشا؟ اس نے صاف مدعا بیان کیا تھا۔ فریش ہو جاؤ۔ منشا نے موضوع ٹالنا چاہا۔ برہان نے بلایا تھا تمہیں؟ وہ مزید بول رہی تھی۔ منشا کو اس وقت وہ غائب دماغ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ غالباً اس حادثے نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ آرام کرو۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور کمرے سے باہر جانے کے در پر ہوئی۔ وہ کنزا کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو وہ میری خاطر آیا تھا۔ اسے میری وجہ سے گولی لگی۔ منشا تھم گئی تھی۔ کیا برہان کمال کے لیے کوئی اس قدر عزیز ہو سکتا تھا؟ لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں اس کی وجہ سے اس حال کو پہنچی۔ اس کے اگلے جملے پر اس نے صدمے سے کنزا کو دیکھا۔ ابھی اسے اصل معاملے کی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ تم وہاں سے نکل آؤ منشا، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم ایک بہترین جگہ ڈیزرو کرتی ہو۔ کنزا کے الفاظ میں نصیحت سے زیادہ منت تھی۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی۔ منشا کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ بنا پلٹے باہر نکل گئی۔ کنزا نے افسوس سے اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں منشا بھی برہان کے کاموں کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اس سب سے نکل آئے گی۔ وہ کل آفس آئی تو حدید نہیں تھا۔ اسے حیرت تو ہوئی، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ تجسس کے زیر اثر کسی سے پوچھتی۔ لیکن پھر اسے کنزا بھی دکھائی نہ دی۔ معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آفس نہیں آئی۔ حدید کے بارے میں اس نے کچھ پوچھا نہیں، لیکن اب اسے حدید سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ کب سے حدید کو فون ملا رہی تھی، مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے زید کے متعلق کچھ اہم بات کرنی تھی۔ یہ اس کا دماغ کہہ رہا تھا، مگر اسے اس کی طبیعت معلوم کرنی تھی۔ یہ اس کا دل کہہ رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے زید کا نمبر ملا دیا۔ میں ضروری کام سے ہمبرگ آیا ہوا ہوں۔ کوئی بات ہے؟ پوچھنے پر جو جواب ملا اس نے اسے مزید جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ وہ زخرف کی اسے کال کرنے پر خاصا حیران ہوا تھا۔ نہیں، ویسے ہی پوچھا تھا۔ اس نے رابطہ کاٹ دیا۔ وہ مسترب سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ایک بار پھر حدید کو کال ملائی، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے لگا اس کے نمبر کے ساتھ اس کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس کی فکر اندیشوں میں گھر گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور کو حدید کے گھر کا ایڈریس بتایا تھا۔ خود وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرنے ہی والی تھی کہ دادا کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ چوکس ہو کر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر اس کے گھر جانا کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا، مگر یہ اہم تھا کیونکہ وہ اہم تھا۔ گھر آیا تو اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور باہر نکلی تھی۔ چند پل سوئچ پوائنٹ میں کھڑی رہی، مگر پھر گہرا سانس بھرے بیل بجا دی تھی۔ ایک پل کو خیال آیا کہ واپس چلی جائے، مگر وہ جو فون نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اس کی لاپرواہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اس کا کیا کرتی؟ اس نے اپنی انا پر پیر رکھ کر بیل بجائی تھی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کچھ دیر ٹھہر گئی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کالونی خالی اور سنسان پڑی تھی۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ بیل بجائی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے پر لکیریں بن گئی تھیں۔ کہاں ہو حدید؟ اس نے لب کاٹے اور تیسری اور آخری بیل بجانے کا سوچا۔ جواب ہنوز ندارد۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، مگر وہاں کھڑی رہی۔ اسے یاد آیا کہ ماما نے بتایا تھا کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہوتے۔ وہ چوتھی بار گھنٹی نہیں بجانا چاہتی تھی، پھر اسے حدید کی بات یاد آ گئی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ ان کا گھر تھا۔ اس نے چوتھی بار بیل بجائی تھی۔ اس بار بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ دروازہ کھلنے کی امید جاتی رہی، وہیں زخرف کے انتظار کی شدت بڑھ گئی۔ ڈیم اٹ، اگر اندر ہو تو دروازہ کھولو حدید۔ ڈیم اٹ، اگر اندر ہو تو دروازہ کھولو حدید۔ اس نے پیر سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ اسی وقت اس کی نظر سائڈ لاک پر گئی تھی۔ وہاں پاسورڈ ڈالنا تھا یا پھر انگوٹھا اسکین کرنا تھا۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ آخر حدید کا گھر تھا، کیا پاسورڈ ہو سکتا تھا؟ مگر اسے کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس کی برتھ ڈیٹ جانتی تھی، نہ ہی اس کے دماغ میں حدید کا کوئی یادگار دن تھا۔ انگوٹھا اسکین کرنا تھا، مگر وہ کیسے اور کیوں کر ممکن تھا؟ ہمارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اس کی آواز سماعتوں میں گونجی تو اسے حوصلہ ملا تھا۔ اس نے چند پل کچھ سوچنے کے بعد لب دبائے تھے، انگوٹھا اسکینر پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ صدمے کے عالم میں اس نے منہ کھولا تھا۔ اس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ ثابت بھی کیا تھا کہ وہ اس کا ہی گھر ہے۔ ابھی اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ اس کا تھم اسکین محفوظ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا۔ ویسے یہ خاصا مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے کافی فلموں میں دیکھ رکھا تھا کہ کیسے ٹیپ کی مدد سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور پھر حدید عالم سے تو کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ اس کا رخ اب گھر کے اندرونی جانب تھا۔ امی خاموشی اور پھر تاریکی کا ماحول تھا۔ اسے فون کی ٹارچ چلانی پڑی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے لائٹ آن کی تو سارے گھر میں روشنی پھیل گئی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر میں نہ، مگر اسے بار بار دیکھنا تھا۔ وہ سیدھا حدید کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے کمرے کی بتی بھی بند تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ سارا گھر دیکھنے لگی۔ دفعتاً اس کی نظر ایک کھلے دروازے پر گئی تھی۔ وہ اندر بڑھی تو کارپٹ کے ٹکڑے پر وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ بیگ وہیں کہیں زمین پر گر گیا تھا۔ حدید، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے نیچے بیٹھ کر اسے سیدھا کیا تھا۔ حدید کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے، چہرے پر کربناک تاثرات تھے، یوں جیسے وہ تکلیف میں ہو۔
زخرف کے اندر باہر سب ہلکا رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پوچھ اس کے ماتھے پر رکھی۔ اس کا جسم جل رہا تھا۔ یا خدا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ حدید اٹھو پلیز۔ اس نے متفکر ہو کر حدید کے چہرے کو تھپکا تھا۔ با مت جائیں۔ اس کے تھپکنے سے اس کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ زخرف کی جان کو کچھ سکون آیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا جسم نہیں بلکہ صرف زبان ہلی تھی اور اٹکتے ہوئے چند ہی الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ زخرف کی ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ یا تو وہ کسی برے خواب کی کیفیت میں تھا یا پھر اپنے ماضی میں غرق تھا۔ جو بھی تھا زخرف کو اذیت دے رہا تھا۔ حدید، خدا را اٹھو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہاں اندھیرا ہے۔ اٹک اٹک کر بولتے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی سانس بہت دھیمی محسوس ہو رہی تھی۔ زخرف نے اس کی نبض تھامی۔ اس کے ہاتھ کپکپائے تھے۔ نبض بہت سست چل رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کو کال کرنی ہوگی۔ اس کا دماغ اب کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اس نے فون کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ اس کا بیگ دروازے کے قریب گرا ہوا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر کے کیسے اٹھتی؟ اس نے حدید کی جیب دیکھی تھی۔ فون مل گیا۔ اس کا فنگر پرنٹ اسکین کر کے کھولا تھا۔ وہ جرمنی تھی۔ اس کے پاس کسی ڈاکٹر کا نمبر نہیں تھا اور حدید کے پاس کسی ڈاکٹر کا نمبر ہوگا اس کا اسے علم نہ تھا۔ حدید، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر حدید کے چہرے کو تھپکا تھا، ساتھ ہی اس کے بال ماتھے سے ہٹائے تھے۔ ایک نظر فون پر اور پھر دوسری حدید پر۔ اچانک اسے زید کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے فوراً زید کو فون ملایا۔ کال نہیں اٹھائی گئی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ اب کی بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ حدید بے ہوشی میں ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ وہ چھوٹتے ہی ایک سانس میں بولی تو زید کے چلتے قدم تھم گئے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ اس نے ایک نظر فون کی اسکرین پر ڈالی تھی۔ کال تو حدید کے نمبر سے آئی تھی لیکن آواز تو نور کی تھی۔ میں گھر آئی تھی۔ وہ بے سد پڑا تھا، جانے کیوں لیکن وہ رو دی تھی۔ مضبوط مرد کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا تھا۔ مرد بھی وہ جو اس کا شوہر تھا، وہ جو اس کا محافظ تھا، جسے اسے محبت تھی۔ آنسو اس کے اختیار میں نہ رہے تھے۔ زید نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کے اندر تلاطم برپا ہوا۔ اس کا دوست اس حال میں تھا اور وہ اتنی دور بیٹھا تھا، مگر اس وقت اسے خود کو اور نور کو حوصلہ دینا تھا۔ روئے نہیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ 5 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ اس وقت تک اسے جگانے کی کوشش کریں۔ وہ فون کو وہیں چھوڑے اس کا سر احتیاط سے نیچے رکھتے ہوئے ہڑبڑی میں اٹھی تھی، اتنی جلدی کہ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا۔ منہ سے سسکی برآمد ہوئی مگر اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی تھی، فریزر سے آئس کیوبز نکال کر اسے باؤل میں ڈالا اور ڈگمگاتے قدموں سے واپس آئی تھی۔ اس کا سر واپس اپنی گود میں رکھا، گلے میں ڈالا ہوا مفلر نکال کر اس کی تہہ لگائی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تر کر کے اسے حدید کے ماتھے پر رکھا تھا۔ درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ اسے لگا وہ تپ رہا ہے، وہ جھلس رہا ہے، وہ سد پڑی رہی۔ غنودگی میں حدید کو ایسا لگا جیسے کسی نے برف کی سیل اس کے اوپر رکھ دی۔ مار دو مجھے، زندہ نہیں رہنا مجھے۔ اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ واپس گر گیا تھا۔ زخرف نے کسی قیمتی شے کی طرح اسے تھاما اور بے ساختہ لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس کا خود پر اختیار نہ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے کو ٹھنڈا کرتے دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن پر رکھا، لبوں کو باہم پیوست کیے۔ وہ خود پر قابو پانے کی شدید کوشش کر رہی تھی۔ اسے رونا نہیں تھا۔ وہ رو دے گی تو حدید کو کیسے سنبھالے گی؟ کئی لمحے بیت گئے تھے لیکن حدید کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل ہولا گیا تھا۔ کچھ تو بولو حدید، چپ نہیں رہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ منت بھرے لہجے میں التجائیہ ہوئی تھی۔ 5 منٹ اتنے طویل ہوتے؟ کیا انتظار اتنا صبر آزما ہوتا ہے؟ کوئی زخرف سے پوچھتا تو وہ کہتی ہاں، انتظار جان نکال دیتا ہے۔ اس کے ضبط کی حدود ٹوٹنے کے قریب تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ بجھتے دیے کو جیسے شعلہ مل گیا تھا۔ وہ بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی اور فکر تھی۔ وہ حدید کا قریبی جاننے والا ڈاکٹر تھا۔ کہاں ہے حدید؟ زخرف نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور اس کے لیے مطلوبہ مقام تک پہنچی تھی۔ وہ تیزی سے جھک کر اس کے قریب بیٹھا، درجہ حرارت ماپ کر اپنی ڈاکٹر کٹ کھولی تھی، ایک انجیکشن نکال کر اس کے بازو پر لگا دیا۔ کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کو لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر نور کو دیکھا اور پھر ہدایت جاری کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی پل ڈاکٹر کے فون پر زید کی کال آئی تھی۔ فکر نہیں کرو زید، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے تفتیش کروانی چاہی۔ زخرف نے حدید کو دیکھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ساتھ بھی پھر وہی مسئلہ ہوا ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی جب ڈاکٹر کی اگلی بات نے اس کے قدم جام کر دیے تھے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، گہرا سانس بھرا اور کچن کی جانب چل دی۔ ارد گرد دیکھتے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر کچھ سوچ کر بریڈ اٹھا لی تھی، اس کے ٹوسٹ بنائے اور پھر ایسپریسو تیار کی تھی۔ وہ جب تک ٹرے لیے اندر آئی حدید کے وجود میں بیداری کی علامت واضح ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندر آئی تو اٹھ کھڑا ہوا۔ آسمانی وجود کو یہاں دیکھ اسے حیرت جتنی ہوتی اتنی ہی کم تھی، مگر فی الحال حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھ پوچھ سکتا۔ زخرف ٹرے لیے اس کے پاس بیٹھی تو لوازمات دیکھ کر ڈاکٹر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا لے کر آئی ہیں آپ؟ اسے یہ پسند ہے؟ یوں بولی جیسے چوری کی، مگر اس کی حالت میں سے صحت افزا کھانے کی ضرورت ہے۔ اس نے سمجھانا چاہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے حدید کو تھام کر سیدھا کیا۔
भारी वजूद को संभालना मुश्किल साबित हो रहा था, मगर वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। डॉक्टर उसकी मदद करने को आगे बढ़ने लगा, मगर ज़ुखरुफ ने रोक दिया था। मैं संभाल लूंगी। उसने हदीद का चेहरा सीधा करके नरमी से उसके बाल समेटे थे। हदीद ने नरम लम्स पर अपनी आंखें खोली। सामने जो वजूद था वो ख्वाबनाक सा था। ज़ुखरुफ, ये तुम हो? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूकर देखना चाहा। ज़ुखरुफ ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। हाँ मैं, तुम उठ जाओ, एक्सप्रेसो पियोगे? हदीद ने सर हिला दिया। उसने नरमी से उसका हाथ उसकी गोद में रखा, फिर उसके सर को अपने शाने से सहारा दिया था। मग उसके लबों को लगा दिया। डॉक्टर के चेहरे पर इंतहाई कम फहम तासुरात थे। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिस हदीद को जानता था वो किसी निस्वानी वजूद से इतना करीब कभी नहीं हो सकता था, सिवाय एक औरत के। तो क्या हदीद का इस औरत से वही रिश्ता था? खैर, अभी के लिए तो उसने मजीद तवज्जो ना दी। उसके फ़ोन पर जैद की मुसलसल कॉल्स आ रही थी। उसको भी तसल्ली करवानी थी। इसे ये ब्रेड भी खिला दें, मैं आता हूँ। ज़ुखरुफ ने समझकर सर हिला दिया। डॉक्टर बाहर निकल गया। ज़ुखरुफ ने नहायत मोहब्बत से उसे ब्रेड खिलानी शुरू कर दी। एस्प्रेसो का मग उसके लबों को लगाए तो वो बुरी तरह खांसा था। ज़ुखरुफ घबरा गई थी। उसने फौरी घूंट भरा। एस्प्रेसो तो बिल्कुल ठीक बनी थी। पानी लेकर आती। वो उठने लगी जब हदीद ने उसका हाथ थाम लिया। उसने मग की जानिब इशारा किया तो वो दोबारा मग उसके लबों को लगा गई थी। ब्रेड भी खा लो। उसने टोस्ट तोड़कर उसके मुंह के करीब किया तो हदीद ने नफी में सर हिला दिया। बस थोड़ी सी खा लो। उसने ज़ुखरुफ के हाथों से जनने वाले खाए, फिर उसे थमने का इशारा किया था। वो रुक गई। डॉक्टर कॉल सुनकर वापस आ गया था। ट्रे में खाली मग के साथ आधा टोस्ट पड़ा था। सच होकर कि उसने कुछ खाया तो था। ये दवा दे दी। उसने चंद गोलियां और कैप्सूल ज़ुखरुफ को दिए थे, फिर अपनी डॉक्टर किट उठा ली थी। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अभी कुछ देर रुकेंगे? सवाल से ज़्यादा इल्तिजा थी। मैं अभी इधर ही हूँ। वो बाहर चला गया तो ज़ुखरुफ ने उसे अब वो बाहर चला गया तो ज़ुखरुफ ने उसे दबा दी थी। सख्त नकाहत में हदीद से बैठा नहीं जा रहा था। ज़ुखरुफ ने उसका सर अपनी गोद में रखा। कुछ ही देर में वो दोबारा ग़ुनूदगी में चला गया था। उसने उसका माथा छुआ। हरारत अब कम थी। उसकी आंखें अब पुरसकून अंदाज में बंद थीं। उसने झुककर हदीद का माथा चूमा था। तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने लाजिम हो। मोहब्बत से उसका चेहरा देखते ज़ुखरुफ को खुद में सकून सरायत होता महसूस हुआ था। वो सो गया तो उसने नरमी से उसका सर अपनी गोद में उठा लिया था, फिर लड़खड़ाते कदमों से दूसरे कमरे में आ गई थी। वहां से तकिया उठाकर उसके पास आकर झुकी और फिर उसके सर के नीचे सिरहाने रखते हुए बाहर चली आई थी। डॉक्टर सोफे पर बैठा था। निगाहें फ़ोन पर मरकूज थी। अंदाज में इज्जत नहीं लेकिन संजीदगी थी। वो सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई थी। आपने कहा उसे वही मसला हुआ है। कौन सा मसला? उसे तमहीद की आदत ना थी। जो बात थी सो थी। आप हदीद की क्या लगती हैं? वो सवाल जो कब से दिमाग में कलबला रहा था बिलाखिर जुबान पर आ ही गया। वो यूं ही किसी अनजान औरत को हदीद के बारे में तो नहीं बता सकता था। ज़ुखरुफ चंद लम्हे खामोश रही। फिर एक फैसला हुआ था। वो जो किसी वो जो कई सालों से हो चुका था। वो जिसका इदराक कई माह से हो चुका था। बीवी हूँ मैं हदीद की। अंदाज ठोस था। चेहरा संजीदगी का गमाज़ लिए हुए था। आप कहेंगी और मैं मान लूँगा। उसने गोया इस्तेज़ाइया कहा था। ज़ुखरुफ ने सर हिलाया और फिर ऐसे ही सही। उसने ज़ैद का नंबर मिलाया और फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया था। डॉक्टर को बताओ मैं हदीद की क्या लगती हूँ। दूसरी जानिब मौजूद ज़ैद एक पल को बौखला गया था। इस बात का क्या मतलब था? मगर फिर उसे बहुत कुछ समझ में आ गया था। उसने लम्हे की भी देरी ना की। शी इज़ मिसेज़ हदीद आलम। ज़ुखरुफ के लबों पर एक मुस्कुराहट झलकी थी। बस एक पल को। शुक्रिया ज़ैद। ज़ुखरुफ ने फ़ोन बंद किया और फिर डॉक्टर की जानिब मुतवज्जा हुई थी। अब बोलना शुरू करें। आई एम सॉरी। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो भी क्या करता? अपने मरीज़ के मुतल्लिक यूँ किसी को तो नहीं बता सकता था। अब बताएं। ज़ुखरुफ को उसकी माफ़ी तलाफ़ी से कोई गर्ज़ ना थी। 2 मर्तबा पहले भी ऐसा हो चुका है। दोनों बार वो इसी कमरे में पाया गया, ऐसी ही हालत में। इसके पीछे क्या वजह है? शायद माज़ी का ज़्यादा दखल। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। कब तक ठीक हो जाएगा? मुतफक्किर लहजे में सिर्फ उम्मीद की तमन्ना थी। कुछ घंटे लगेंगे। उसने समझकर उसने समझकर सर हिला दिया था। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। वो उठ खड़ी हुई। मजबूरन उसे भी उठना पड़ा था, मगर उसकी बीवी है। उसके पास ये इशारा था कि उसे मज़ीद कुछ नहीं सुनना। ओके फ़ाइन। ज़ैद को मैं उसे मुतल्ला कर दूँगी। उसने यकीन दहानी करवाई थी। वो चला गया। दरवाज़ा बंद करके उसने ज़ैद को फ़ोन किया था। मैं बस निकल रहा हूँ बर्लिन के लिए। उसका साँस फूला हुआ था। उसे लगा जैसे वो भाग रहा हो। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ इसके पास। लेकिन आपको घर जाना होगा। उसने साफ गोई से कहा। एक पल को ज़ुखरुफ के दिल को धक्का सा लगा था। क्या ज़ैद को लगता था कि वो उसे छोड़कर जा सकती थी? और कौन सा घर? इस होटल का कमरा? वो उसे घर कह सकता था। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई थी, फिर अटल अंदाज में बोली,
یہ میرا گھر ہے زید، وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر مسکرا دیا تھا۔ یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ ایئرپورٹ پر کھڑے زید کے اندر اطمینان بھرا تھا۔ جب تک وہ اپنے دوست سے دور تھا وہ اس کے ساتھ تھی، کوئی اپنا تھا اس کے پاس۔ دوسری جانب اس نے فون بند کیا اور دوبارہ حدید کے پاس آئی تھی اور وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ایک نظر اسے اور پھر اس کے کھلے صندوق کی طرف آئی تھی۔ چند کاغذات تھی، اس نے انہیں باہر نکالا تھا۔ کسی پر ڈرائنگ تھی تو کسی پر ہوم ورک۔ اس نے فریم تھاما تھا، لقمان عالم کا چہرہ سامنے ابھرا تھا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ حدید پر ڈالی تھی، وہ اپنے باپ کا پرتو تھا، لقمان عالم کی جوانی۔ مزید چند چیزیں اس کی نگاہوں میں آئی تھیں، مگر اس سے قبل کہ وہ انہیں دیکھ پاتی حدید کے منہ سے کوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ چونکہ آواز بے حد دھیمی تھی اس لیے فوری اس کے قریب جھکی تھی۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی تھی، واٹر ڈسپنسر سے گلاس بھرا اور اس کے پاس لے آئی تھی۔ سہرا دے کر اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا دیا تھا۔ اسے پہلے سے کچھ ہوش تھا۔ تو تم یہاں کیسے؟ کیا اسے اپنا جملہ بھی بھول گیا تھا؟ جب اس نے اس کے ہاں آنے پر حیرت کا اظہار کیا تھا، زخرف نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابھی اٹھو، کمرے میں چل کر لیٹو، سردی ہو رہی ہے۔ اس نے حدید کو سہارا دینا چاہا۔ ٹھنڈ؟ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اس بیماری میں بھی اس کے ہاتھ کا سرپن محسوس کر گیا تو زخرف کا سارا ضبط جواب دے گیا۔ اور تمہیں؟ ہاں، تم انسان نہیں ہو کیا؟ تمہیں سردی نہیں لگ سکتی؟ وہ غصہ کر رہی تھی یا پھر فکر اندازہ کرنا مشکل تھا، یا شاید ان دونوں کی کیفیات کا ملغوبہ تھا۔ لگ رہی ہے۔ اس نے جھوٹ نہ بولا تھا، بھرم نہ دکھایا۔ پھر اٹھو، زید کدھر ہے؟ اسے کہو میری مدد کرے۔ میں مر گئی ہوں یا پھر دکھائی نہیں دے رہی؟ کھڑے ہو۔ حکم؟ ہاں، وہ اپنے غصے اور اپنائیت میں حکم دے رہی تھی۔ حدید نے اپنے اندر کی ساری ہمت یکجا کی۔ نہ کہا تھا غنودگی کے باعث اسے چکر آ رہے تھے۔ زخرف نے اسے بمشکل سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا تھا۔ ہاں، وہ غصے اور اپنائیت میں حکم دے رہی تھی۔ حدید نے اپنے اندر کی ساری ہمت یکجا کی۔ نہ کہا تھا غنودگی کے باعث اسے چکر آ رہے تھے۔ زخرف نے بمشکل اسے سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا۔ بستر پر بیٹھتے وہ واپس ڈھہ گیا تھا۔ زخرف اس پر کمبل درست کرنے لگی کہ ٹخنے پر بندھی پٹی پر نظر گئی تھی۔ وہاں سے خون نکل کر پٹی اور بیڈ شیٹ کو سرخ کر چکا تھا۔ اسے یہ چوٹ کب آئی تھی؟ ابھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں مختلف دراز دیکھے۔ اس میں ایک میں اسے مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ اس نے پچھلی پٹی کو اتار کر زخم کو صاف کیا تھا اور پھر اس سے نئی سرے پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس کام میں جہاں اس کا دل بیٹھ رہا تھا وہیں حدید کی نیند میں خلل ہوا تھا، مگر اٹھ وہ پھر بھی نہیں پایا تھا۔ پٹی سے فارغ ہو کر اس نے حدید کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں چند خراشیں تھیں، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس نے کپڑے کو گیلا کر کے اس کا چہرہ صاف کیا، پھر خراشوں پر لگانے کے لیے مرہم تلاش کرنے لگی۔ ایک کریم اس کام میں مدد دے سکتی تھی۔ اس نے چہرے پر مرہم لگانا شروع کیا تو حدید نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور زخرف کے ہاتھ پر آیا تھا۔ مت کرو، درد ہو رہا ہے۔ کتنی بے بسی تھی اس کے انداز میں، زخرف کا دل کٹ گیا۔ تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بھی درد ہو رہا ہے، کرنے دو۔ حدید نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ زخرف نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے چہرے کے قریب لے گئی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنے گال پر ٹکاتے وہ رو دی تھی۔ بہت ظالم ہو تم، بے حس، کتنا بے بس کر دیا ہے مجھے۔ درد تو تمہیں ہو رہا ہے اور آنسو میرے بہ رہے ہیں۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، رونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، ہوتا بھی تو روتی۔ اس کی حالت رلا رہی تھی، پتھر نہ تھی، وہ تو عورت تھی جس کے دل میں وہ واحد مرد تھا۔ رو مت، حدید نے اس کے گال پر ٹکے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھنے چاہے۔ وہ مزید رو دی۔ زخرف مت رو۔ اس نے اٹھنا چاہا تو بمشکل اپنے آنسو پینے پڑے تھے۔ لیٹے رہو، میں یہیں ہوں۔ حدید نے ذرا سا ہلتے اس کی گود میں سر رکھا، پھر اپنے سر کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں درد ہو رہے ہے، بہت زیادہ۔ زخرف نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ ہر لمس پر اس کے دل کو تقویت مل رہی تھی۔ وہ اس کے پاس تھا، اسی لیے بھی یہی بہت تھا۔ ابھی کے لیے یہی بہت تھا۔ حدید نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ بس کرو، تھک جاؤ گی۔ زخرف نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس کے قریب رہنے کی تسلی ہوتے ہی وہ سو گیا تھا، لیکن زخرف کے خاموش آنسو وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر گرتے رہے۔ کچھ منٹ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب حدید کی آنکھ کھلی تھی۔ بار بار آنکھ جھپکا کر کھولتے ہوئے اس کی نظر نور کے چہرے پر گئی جو بیڈ سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی۔ اسے سب خواب اور سراب سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی پوزیشن کا اندازہ کرنا چاہا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اسے مزید حیرت ہوئی۔ آہستگی سے اٹھتے اس نے گزرتے وقت کو یاد کرنا چاہا تھا۔ وہ اس تاریک کمرے میں گیا تھا۔ بابا کا قتل یادداشت میں تازہ ہوا تھا۔ جسم پر لگی چوٹیں تو اب اتنا کرب نہ دے رہی تھی جتنا روح کے زخموں نے اسے توڑ دیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ زخرف یہاں کیسے اور کیوں آئی ہے۔ وہ سیدھا ہوا تو اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا جس پر جا بجا آنسو کے خشک ہو جانے کے نشانات تھے۔ وہ اس کی خاطر روتی رہی تھی۔ یا خدا!
उसने ज़ुखरफ के माथे पर हाथ रखा तो वो सच पड़ा हुआ था। उसे निदामत हुई। बिस्तर से उठकर हीटर का रिमोट उठाकर उसे ऑन किया था। फिर उस पर लिहाफ उड़ाकर खुद फ्रेश होने चला गया। अलबत्ता पैरों पर खड़े होने में खासी दिक्कत पेश आ रही थी। वो वज़ू करके वापस आया और जाए नमाज बिछाकर खड़ा हो गया। उसे रब का शुक्र अदा करना था। वो जिस हाल में था अगर ज़ुखरफ ना आती तो शायद कुछ ही देर में उसकी ज़िंदगी की मियाद ख़त्म हो जाती। उसे इस रब पर बेइंतहा प्यार आया था जिसने उसे दोबारा ज़िंदगी से नवाजा था। कितनी बड़ी नेमत थी ना ये ज़िंदगी। अगर कज़ा का वक्त मालूम हो जाए तो जाने इंसान क्या कुछ कर गुजरे। गैब की तलाश में सरगर्दा नहीं रहना चाहिए वरना ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। वो जो किसी ख्वाब के ज़रिए असरती एक झटके से बेदार हुई। हदीद वो बिस्तर पर कहीं नहीं था। उसकी निगाहें वहशतज़दा हुई थी। कहाँ हो हदीद? इससे कबल कि वो घबरा कर उठती उसे उसके कानों में आवाज़ पड़ती सुनाई दी थी। उसने रुख मोड़ा। वो मुसल्ले पर रुकू की हालत में था। उसकी आवाज़ दानिस्ता ऊंची थी। शायद वो उसके डर जाने के बाइस से आवाज़ बुलंद कर गया था। उसे खड़ा देखकर ज़ुखरफ ने सकून का सांस खारिज किया। फिर बिस्तर से उठ बैठी थी। उसकी नज़र क्लॉक पर गई। सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला था। वो तकरीबन भागते किचन तक गई थी। उसे चंद खजूरें तो खा ही लेनी चाहिए थी। साथ में पानी के एक दो गिलास। हदीद ने सलाम फेरा और किचन में आ गया था। वो जल्दबाजी में पानी का गिलास मुंह को लगाए हुई थी। उसी वक्त अजानें शुरू हो गईं। उसने गिलास वापस रखा। हदीद को खुद पर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हुई। वो हकीकतन नादिम था। क्या वो जानता नहीं था कि वो रोज़ा रखने से नर्वस हो जाती थी। उसे कौन सा भूल गया था कि वो पहले रोज़ा कैसे वो गिलास पे गिलास चढ़ा रही थी। ज़फ़रफ़ ने उसकी झुकी गर्दन देखी थी। कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी। वो तो अकड़ कर खड़ा जचता था। तुम रोज़ा नहीं रखोगे? उसने सरासर बात ही तब्दील कर दी। हदीद ने आंखों का ज़ाविया उसके चेहरे पर मरकूज़ किया। आज नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि आज मेरी तबीयत इसकी इजाज़त नहीं देगी। साफ गोई से अपनी तबीयत वाज़ेह की थी। तो मैं कुछ बना दूँ? तब नमाज़ पढ़ लो। अभी वक़्त है। क्या खाओगे? वो बहुत नॉर्मल अंदाज़ में मुख़ातिब थी। एस्प्रेसो बना दो, साथ में कुछ। मैं सूप बना रही हूँ, पहले वो पियो। जब ठीक हो जाओगे तब पी लेना एस्प्रेसो। मशवरा था। अरे नहीं कमबख़्त हुक्म चला रही थी। मगर मेरा सर दर्द कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। नींद तो तुम्हारी भी पूरी नहीं हुई। चाय के बगैर तो तुम्हारा सर भी दर्द करेगा। मेरी बात और है। वो खामोश हो गया। इससे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था। वो मेज़ की कुर्सी खींचकर बैठ गया था। वो उसके बगैर कमरे में जाकर क्या करता? तो वहीं मेज़ पर सर रखे आंखें मूंद गया था। वो उसके लिए सूप बनाने लगी थी। सब कितना घर जैसा लग रहा था। कितना पुरसकून। एक आम घर, पुरसकून माहौल, दो दिलों का आशियाना। वो सूप बनाकर फारिग हुई तो वो देखा कि वो सो रहा था। उसे जगाने की बजाय वो नमाज पढ़ने के लिए उसके कमरे में चली गई थी। वज़ू करके बाहर आई तो एहसास हुआ कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। उसका दिल निदामत से भर गया। पहले कुछ पल खड़ी सोचती रही कि क्या किया जाए। फिर कुछ समझ में ना आया तो हदीद के पास चली आई। सुनो, हल्के से हाथ से उसे छुआ था। हाँ, वो घबरा कर उठी। मैंने तुम्हें डरा दिया? ऐसी बात नहीं है, उसने कनपट्टी मसलते हुए कहा। वो जानती थी कि ऐसे ही बात थी, मगर फिलहाल उसे वो कहना था जो वो कहने आई थी। वो मुझे दरअसल उसे समझ ना आया कि कैसे कहे। हकलाहट भरी जुबान पर हदीद के माथे पर शिकने नमदार हुई। वो हिचकिचाती कब थी। हदीद ने देखा उसका चेहरा कोनी और सर के बाल गीले थे। गालिबन वो वजू करके आई थी। उसने ज़ुखरफ के लिबास को देखा। हस्ब आदत वो जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। उसे सारी बात समझ में आ गई। दुपट्टा चाहिए? ज़ुखरफ ने हौले से सर हिला दिया था। वो कुर्सी से उठकर कमरे में आया था। वो उसके पीछे चली आई थी। हदीद ने अलमारी का एक खाना खोला और उसमें से एक चादर बाहर बरामद की थी। ये ले लो। ज़ुखरफ ने हैरत से उसे देखा। इसे क्या मालूम था कि हदीद की अलमारी में ऐसा कुछ भी हो सकता है। अचानक बीवी वाली रंग जाग गई थी। नाच चाहते हुए भी रकावट महसूस हुई। उसका खुद पर इख्तियार खत्म हुआ था। ये किसकी है? जिस अंदाज में उसने पूछा था हदीद उसको देख कर रह गया। वो उस पर शक कर रही थी। या खुदा, मेरी माँ की है। ज़ुखरफ क्यों खपाती थी अपना इतना दिमाग। उसने इधर उधर देखते हुए अपना इज़्तिराब छुपाया था। वो मैंने सूप तैयार किया है, ला दूँ? मैं ले लूँगा। वो खामोश होकर जयनमाज़ बिछाने लगी। इस अमर के बाद उसने हदीद की माँ की चादर को सर पर ओढ़ा था। वो दरवाजे के पास बढ़ा था, फिर पलटा। वो उसी की जानिब देख रही थी। नज़रें मिली तो उसने नज़रें फेरी और फिर चेहरा मोड़ लिया था। उसे अपनी माँ की चादर में देखकर हदीद के अंदर कुछ बहुत अनोखा सा एहसास उभरा था। वो उसे बयान नहीं कर सकता था। इतना पाकीज़ा सा एहसास था कि बोलकर उसकी तौहीन नहीं की जा सकती थी। ज़ुखरफ, चेहरा वापस उसकी जानिब मोड़ा। आंखें सवालिया अंदाज में उसे ही देख रही थी। शुक्रिया, इस वक्त मेरे पास रुकने के लिए, जब मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती मालूम हुई थी। उसके अंदाज में वाज़ेह एहसासमंदी थी। वो लब काटने लगी। उसने कुछ ना कहा था। हदीद को उसकी हालत खासी गैर मालूम हुई थी। नमाज़ पढ़ लो, इसे कहकर वो किचन में आ गया और बाउल में सूप निकाल कर पीने लगा। ज़ुबान ने कुछ नमकीन चखा तो अंदर तक तड़वाहट उतर गई थी। वो नमाज़ पढ़कर बाहर आई तो वो सूप पी चुका था और बाउल धो रहा था। मैं कर देती हूँ। उसने तेज़ी से आगे बढ़ते उसके हाथों से बाउल पकड़ा था। हदीद चंद कदम पीछे हुआ। तुम पहले ही बहुत कर चुकी हो।
اس کے اذانہ سے جملے پر زخرف کو چپ لگ گئی تھی۔ اس نے باؤل خشک کر کے اسے دراز میں رکھا تھا اور اسے یہ سب کرتے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ جینس شرٹ میں بنا چادر کے کھڑی تھی۔ حدید نے غور کیا کہ اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی میں آگے کا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ کیا ہوا ہے زخرف؟ بس وہ تھوڑا سا مڑ گیا تھا۔ میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس کی التجا پر تھم گئی۔ آج رک جاؤ یہاں، وہ سوال کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ تو حکم بھی دیتا تو مان لیتی۔ ابھی اس وقت تو ضرور ہی مان لیتی۔ میں دوپہر کے لیے کچھ صحت افزا بنا دیتی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ شکر۔ وہ ایک بار پھر ممنون ہونے ہی والا تھا کہ زخرف پلٹ کر اس کے سر پہنچی تھی۔ بس کر دو، کوئی احسان نہیں کر رہی جو بار بار شکریہ بول رہے ہو۔ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کتنے روپ تھے اس کے۔ سوری۔ شکریہ سے معذرت کا سفر طے ہوا۔ زخرف نے چند پل اسے دیکھا۔ دل کیا تھپڑ ہی جڑ دے۔ جاؤ یہاں سے، سو جاؤ۔ انداز اتنا سخت تھا کہ اس نے فوری سر ہلا دیا اور واپس کمرے میں جانے لگا، مگر ٹھہر گیا تھا۔ سو جاؤ، نیند پوری ہوگی تو طبیعت ٹھیک رہے گی، ورنہ بیمار کا خیال کیسے رکھو گی؟ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ حدید نماز پڑھ کر سونے والا تھا۔ اس کی طبیعت واقعی اس قابل نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر کھڑا رہ پاتا۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ حدید کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل پھر سے گھبرا اٹھا۔ وہ جلد بازی میں اندر پڑی تھی۔ واش روم بھی خالی تھا۔ وہ اب کدھر چلا گیا؟ وہ دوسرے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ زید کے کمرے میں دکھائی دیا۔ یہ اندازہ بھی اس نے خود ہی لگایا تھا کیونکہ حدید کے علاوہ یہاں صرف زید ہی رہتا تھا۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کی آسانی کے لیے اپنے کمرے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی، ہاتھ لگا کر درجہ حرارت دیکھا تھا۔ وہی ہاتھ سینے پر رکھ کر گہرا سانس بھرا۔ سر چھو کر کے وہ ٹھیک تھا۔ اس پر کمبل درست کرتے باہر نکل گئی تھی۔ حدید کے کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ کی جانب آئی تھی۔ اسے نیند کی سخت ضرورت تھی۔ وہ لیٹی اور چند ہی منٹوں میں اس کی بھاری سانسیں فضا میں دھیما سا رقص کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو زید اس کے سرانے بیٹھا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ اس نے حدید کے بازو پر دباؤ ڈالتے پوچھا، لیکن وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ کمبخت، ادھر زخم ہوا ہے۔ ادھر؟ اس نے جان بوجھ کر دوبارہ وہیں ہاتھ لگایا تھا تو حدید نے ضبط سے لب بھیجے تھے۔ دوستی کی گھٹیا ترین حرکت تھی۔ بھابھی کے آنے سے بڑی جلدی ٹھیک ہو گیا ہے، ورنہ پچھلی بار تو نے ہفتہ بھر بستر پر ہی گزار دیا تھا۔ زید خاصا پرجوش تھا۔ دوست کو ٹھیک دیکھ کر اب اندر تک سکون تھا، ورنہ ہامبورگ سے برلن تک کا سفر تو صرف پریشانی میں ہی کٹا تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ یہاں آئی ہے؟ کل وہ تیرے پاس آئی تھی۔ میں بھی میٹنگ روم میں باہر ہی نکلا تھا کہ جب ان کی کال آ گئی کہ تجھے بخار ہے، وہ رو رہی تھی۔ اس نے موٹی موٹی تفصیل بتائی تو حدید نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ اسے گویا یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ ہاں، وہ یہاں کیوں آئی تھی اور کیسے آئی تھی، یہ تو پوری کہانی تھی۔ ہاں، پھر کیا ہوا؟ تجسس کا پہاڑ خاصا بلند تھا۔ زخم کی تکلیف بھی پس پش رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر کو بتاؤں کہ تمہاری کیا لگتی ہے۔ کیا؟ تو نے کیا بتایا؟ اس کا تو گویا سانس ہی الجھ گیا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ وہ تمہاری وائف ہے۔ پھر؟ اب پھر نہیں کہنا۔ اس نے حدید کے سر پر جبت لگائی تھی۔ پھر کیا کہنا تھا؟ رد عمل دے۔ کیسا؟ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ کڑ کر اٹھ گیا تھا۔ لگاتار کئی گھنٹے بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ اسے ابھی آرام دہ کپڑے پہننے تھے۔ تم کب آئے؟ حدید نے اس کے 3 پیس والے حلیے پر نظر ڈالتے استفسار کیا تھا۔ بس ابھی آیا ہوں۔ نرا جھوٹ، سراسر غلط بیانی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پریشانی سے، دکھ سے، کرب سے۔ اسے قبل کے حدید مزید کچھ پوچھتا، زخرف نے گلا کھنکارا۔ میں کچھ گروسری کرنے گئی تھی، انڈے وغیرہ ختم تھے، افطاری تیار کرنے والی ہوں، تم کیا لوگے؟ حدید کو دیکھ کر کہتے اس نے آخر میں زید سے پوچھا تھا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کہیں انہوں نے پچھلی باتیں تو نہیں سن لی؟ مگر زخرف کے تاثرات نے ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ واپس پرسکون ہوا۔ اگر ایک آملیٹ مل جاتا تو؟ کیوں نہیں، مجھے بہت اچھا آملیٹ بنانا آتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ بہت شکریہ بھابھی، عرصے بعد حسرت پوری ہوگی۔ اس نے شرارت سے حدید کی جانب دیکھا تھا جو ابھی انڈوں والی افطار سے بھی سنبھلا نہیں تھا۔ تمہارے لیے کیا بناؤں؟ وہ براہ راست حدید سے مخاطب تھی جس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ اسے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ زخرف نے حیرت زدہ سا اس کو دیکھا۔ اسے تو امید تھی کہ اتنے گھنٹوں بعد وہ بہتر محسوس کر رہا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ انڈا ابال کر کھانے سے طبیعت جلد ٹھیک ہو جاتی۔ زید کی ناصحانہ فطرت بڑی شدت سے جاگی تھی اور اس نے جہاں زخرف کو متوجہ کیا وہیں حدید کو لپیٹے میں لیا تھا۔ ہاں، یہ خیال تو مجھے کیوں نہیں آیا؟ اپنی عقل پر ماتم کرتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ زید نے اپنا کب سے روکا ہوا کہکا لگایا تھا۔ تجھے پتہ ہے نا، حدید اس کی بے وفائی ہضم نہیں کر پایا تھا، اسی لیے تو زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ غدار دوست۔ وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ واپس آیا تو آدھے
बाजुओं वाली टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहन रखा था। हदीद की नज़र उसकी कोहनियों पर गई थी जो बुरी तरह छिली हुई थी। उसे यकीन था कि जैद के घंटे उसे यकीन था कि जैद के घुटने भी ऐसे ही रगड़ों का शिकार होंगे और कमर की चोट का भी अंदाजा था। तूने कसम खाई है कि जब तक मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती ना करूं तूने अपना चेकअप नहीं करवाना होता। इतनी भी चोटें नहीं हैं, चेकअप तो ये पैसे ही बर्बाद होंगे। लापरवाही से कहते वो ड्रेसिंग तक आ गया था। तुम्हारी हरकतें खालिस पाकिस्तानियों वाली हैं। रिपोर्ट में आ गया कि सब ठीक है तो इन लोगों को इस बात पर अफसोस होता कि रिपोर्ट ही क्यों बनवाई, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा भाषण नहीं चाहिए मुझे, चला जाऊंगा। बालों में ब्रश फेरते हुए उकताकर कहा। अगले ही पल जैसे उसके दिमाग की बत्ती जली थी। मैं तो दरवाज़ा बंद करके आया था हदीब। वो हड़बड़ी में उस तक पहुंचा था। तो फ़ोन से निगाहें हटाने की चंदा कोशिश नहीं की। तो ये कि इस नए लॉक का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है। तो भाभी ने ये लॉक कैसे खोला? तो ये थी उसकी परेशानी की वजह। हदीब ने गहरा सांस भरा और फ़ोन बंद किया। उसका थंब स्कैनर भी सेव किया था मैंने। कैसे? इतनी फिल्में देखते हो, अब ये भी मैं ही बताऊं? और झुरझुरी लेकर रह गया था। खुदा बचाए कितना खुराफाती दिमाग है तुम्हारा। तुमसे तो कम ही है। जैद का ध्यान अभी तक एक और नुक्ते पर था। इस नुक्ते का इल्म होना ज़रूरी था कि सत्तर बन पाती। भाभी को कैसे पता चला कि उनका थंब स्कैन हो जाएगा? वो मेरी बातें समझती है। हदीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई थी। इस सारे अरसे में अब जाकर वो मुस्कुराया था। क्या मतलब? मोहब्बत है यार, समझा करो। जैद ने उनकी मोहब्बत की कामलियत और अमरीत की दुआ की थी। वो किचन में मसरूफ़ थी, बालों को जूड़े में बांध रखा था। एप्रन पहने वो निहायत दिलजमई से स्टोव पर झुकी हुई थी, चम्मच चला रही थी। हदीद उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर शादाबी थी। गोया रौनक पलट आई थी, मगर ज़ुख़्रुफ़ अभी खाना पकाने में गर्क थी। तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। ये चक्कर बताओ, नमक मिर्च ठीक है? उसने एक प्लेट में थोड़ा सा पास्ता डालकर उसके आगे किया जिसे हदीद ने मुंह में डाला था। परफेक्ट। उसकी ज़ुबान से ज़्यादा चेहरा इस खाने की तारीफ कर रहा था। सच में? हाँ, उसने सर हिलाकर यकीन दहानी करवाई। तुम्हें मालूम है कि मैं कभी माप कर मसाले नहीं डालती, बस दिल के मुताबिक। वो पुरमसरत हुई थी। रात से लेकर अब तक ये पहली मुस्कान थी। दिल से बनाई चीज़ें हमेशा लाजवाब होती हैं। हदीद ने तायद की थी। उसने इत्तेफाक किया। वो जैद के लिए ऑमलेट का सामान बनाने लगी थी। हदीद ने मोहब्बत से उसे देखा। कौन यकीन करता वो पाकिस्तानी शोबिस की नामवर अदाकारा थी जो अपने शौहर और उसके दोस्त के लिए रोज़े की हालत में किचन में खड़ी खाना पका रही थी। वो खुशकिस्मत था जो ये पल उसकी ज़िंदगी में आए थे। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें खाना पकाना भी आता होगा। वो वाकई उसकी महारत पर हैरान था। मामा कहती हैं वही औरत खुद मुख्तार होती है जो अपने खाने पीने के लिए किसी की मोहताज ना हो। सिर्फ पैसा कमा लेने से कोई खुद मुख्तार नहीं हो जाता। ज़ुफ़र को याद था कि उसकी कुकिंग बस काबिल कबूल सी थी, मगर फिर उसने पिछले साल कुकिंग क्लासेस लेकर उसे बेहतरीन किया था। हदीद के आईब्रो सताइश से उठे थे। उसे प्याज काटते देखकर वो कुछ आगे बढ़ा था। अपनी आस्तीन हाथों तक लाकर उसके चेहरे पर मौजूद नमी को साफ किया था। अब तुम्हें एक्स्ट्रा स्किन केयर करनी होगी। वो उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। फिर ऑमलेट बनाने लगी। हदीद उसकी लगन पर पुरमसरत हुआ था। दोनों ने मिलकर बर्तन मेज़ पर रखे थे। ज़ैद को भी बुला लो, सब रेडी है। मैं जाता हूँ उसे बुलाने। उसने किचन से बाहर निकलना चाहा क्योंकि अंडों की स्मेल से उसका दिल मतलाने लगा था। रुको ज़रा, हदीद ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये पहले अंडे खा लो, हाफ बॉयल हैं, बहुत अच्छे होते हैं, साथ में एक्सप्रेसो भी बनाई है। हाँ मैं खाता हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। एक दिलजली मुस्कुराहट से अंडों को देखते उसने उसे जाने पर वज़ित किया था। हाँ मैं वज़ू करके आती हूँ, अफ्तारी में कम ही वक्त रह गया। मामूल के मुताबिक वो अफ्तारी से पहले वज़ू करना नहीं भूली थी। जैसे ही वो कमरे में गई हदीद तेज़ कदमों से ज़ैद के कमरे में आया था। ज़ैद? उसको पुकारा तो जवाब ना आया था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जल्दी बाहर आओ। उसकी इज्जत भरी आवाज़ सुनकर वो वज़ू बीच में छोड़कर भाग कर आया था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चेहरे ज़ैद ने उसके चेहरे को छूकर देखना चाहा, मगर हदीद वही हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर चलने लगा तो वो जुज़-बुज़ हुआ था। हदीद क्या हुआ है? इसका तो दिल ही बैठने लगा। बुरी से बुरी खबर ही मिल रही थी आजकल तो। वो उसे किचन में लेकर आया तो उसने हैरत से उसे देखा। 1 मिनट से पहले इसे ख़त्म करो। हदीद का इशारा उबले अंडों की प्लेट की जानिब था। तो ये थी वो आफ़त। मगर ये तो भाभी ने ख़ास तेरे लिए उबाले हैं। क्या ही मासूमाना अंदाज़ था। हदीद का हाथ दर्द ना कर रहा होता तो उसके जबड़े पर मारता। कमबख़्त कर देने वाली मुस्कुराहट थी उसकी। तूने मेरे हाथों से ज़ाया होना है आज, जल्दी कर। हदीद ने अंडा उठाकर उसके मुंह में डालना चाहा, मगर ज़ैद ने अपने मुंह के आगे हाथ रखकर उसका निशाना ज़ाया कर दिया था। जाहिल इंसान, मेरा रोज़ा है। वो दबा दबा चीखा था। हदीद ने दांत पीसे। कितना वक्त है अफ्तारी में? 30 मिनट 25 सेकंड। हदीद ने उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाया। वो मुंह बनाकर बैठ गया। खुद वो हर गुजरता सेकंड देख रहा था।
کاش وہ ابھی باہر نہ آئے، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ افطاری کا الارم بجا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ حدید نے ایک لمحے کی تاخیر کے بنا زید کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ میں انڈے ڈال دیے تھے۔ زید اس اچانک افطار پر کھانسنا چاہتا تھا مگر حدید نے 10 سیکنڈ میں 2 انڈے اس کے منہ میں گھسا دیے تھے۔ اس پر احسان کرتے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا جیسے فوری پیتے زید نے ان انڈوں کو اور عذاب کو نکلا تھا، مگر صدمے سے اسے دیکھا۔ غصہ الگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہی افطاری تھی، یوں جیسے اسے سزا دی جا رہی ہو۔ انسان اتنا مرید بھی نہ ہو۔ شرمندہ کرنے کی ناکام سی کوشش۔ مقابل کو فرق نہ پڑا، سر شکر کے مارکا سر ہوا تھا۔ بھائی بنا ہے نا اس کا، تو تیری بہن کی غلامی کر ہاں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ زید نے منہ کھولنا چاہا مگر زخرف آ گئی تھی۔ او میں لیٹ ہو گئی، اس نے معذرت کی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر دوبارہ وہی چادر تھی۔ حدید کا دل چاہا وہ پوری عمر یوں ہی بیٹھے اسے تکتا رہے۔ کتنی پرکشش دکھ رہی تھی وہ اس کی ماں کی چادر لیے۔ لگاتار اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے اس نے گلا کھنکارا تو حدید نے سیدھا ہوتے اسے کھجور پیش کی، پھر پانی کا گلاس بھرا اس کے آگے کیا تھا۔ میرا بھی روزہ تھا، وہ تو جلد بن ہی گیا تھا۔ کہاں سوچا تھا کہ آج گھریلو طریقے سے افطاری ہوگی، مگر اس غدار نے ساری افطاری برباد کر دی تھی۔ ابلے انڈوں سے کون افطاری کرتا ہے؟ اسے تو پوری عمر یہ صدمہ نہیں بھولنے والا تھا۔ ہاتھ ہے نا، لے لو۔ کتنا بے مروت انسان تھا۔ زید نے اسے منہ پھیر لیا تھا۔ بھابھی سلامت رہے۔ اس نکمے کا کیا ہے؟ بھابھی وہ پاستا دیجیے گا۔ زخرف نے اسے پاستا دیا۔ آملیٹ بھی بنایا ہے، اس نے اطلاع دی تھی۔ زید کو اکائی سی آنے لگی۔ اس فضول انسان نے انڈے سے دل خراب کر دیا تھا۔ جی وہ بھی کھاؤں گا، مگر ابھی ذرا انڈا کھانے کا دل نہیں کرا۔ زخرف نے سر ہلا دیا تھا۔ ایک فیملی جیسا ماحول تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مکمل گھرانہ ہو۔ ایک مالکن جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے، ایک بہن جس کا بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر آیا ہو۔ حدید کا دل مسرت سے بھر گیا تھا، تشکر کے آنسو آنکھوں میں آن ٹھہرے تھے۔ افطاری کے بعد تینوں نے نماز ادا کی۔ زید مسجد چلا گیا تھا۔ حدید بھی جانا چاہتا تھا مگر اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں۔ اگر پیچھے سے کوئی آ جاتا تو مسئلہ ہوتا، مگر زخرف کی تسلی دینے پر وہ بھی مسجد چلا گیا تھا۔ جب تک وہ نماز پڑھ کر واپس آئے زخرف نماز پڑھ کر سارے برتن سمیٹ چکی تھی۔ اب میں چلتی ہوں۔ ان کے داخل ہوتے ہی وہ کمرے سے باہر آئی۔ چادر اپنے دارت تھی۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، زید نے آفر کی۔ نہیں تم رکو، اسے اکیلا مت چھوڑو۔ اسے پر ایک جو نظر ڈالی گئی، اس کے جانے کا سن کر دکھی سا ہو گیا تھا۔ ابھی یہ سونے والا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ زید نے اپنی جانب سے بات بنائی۔ زخرف نے حدید کو دیکھا جس نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ شیور، میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کمرے میں گئی تو زید اس کے قریب آ گیا تھا۔ تجھے تو میں گھر آ کر بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے واپسی پر وہ دنگل کرنے کا سوچے بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حدید کو کچا چبا جائے، اس کچے پکے انڈے کی طرح جو اسے پورے دن کی بھوک پیاس کے بعد ملا تھا۔ اسے اکائی آنے لگی تھی۔ بھلا یہ ابلا ہوا انڈا کون کھاتا ہے؟ وہ گاڑی کی چابی لیتے باہر نکل گیا۔ زخرف باہر آئی تو حدید اس کی راہ میں حائل کھڑا تھا۔ وہ رک گئی۔ حدید آگے بڑھا اور پھر آہستہ سے اس کے گرد بازو پھیلا دیے تھے۔ تمہارے آنے سے پہلی بار یہ جگہ گھر لگی ہے۔ میں اپنا ہر دن ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے زخرف کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے، پھر اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر گمسم کھڑی رہی۔ گاڑی کے ہارن پر جب اسے ہوش آیا تو بنا پلٹے باہر نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا آشیانہ چھوڑ کر دربدر ہونے جا رہی۔ وہ اس کے کمرے سے باہر گزرنے کو تھا جب اچانک ایک آواز نے اسے جام کیا تھا۔ ہاں ہاں باس ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے مزید کان لگانے چاہے جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ تقریباً گرتے گرتے بچا۔ تم کان لگا کر کیا سن رہے تھے ہاں؟ منشا کا انداز محتاط تھا۔ یہی کہ تم نے اپنا باس تبدیل کر لیا؟ پشیمانی اور ندامت تو اردل کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہارے اس دوست کو اپنا باس مانا تھا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ غلط بیانی مت کرو منشا، میں جانتا ہوں کہ ایک دور میں تم برہان کی مشکور رہی ہو۔ اردل کی صاف گوئی کی عادت تھی، یا شاید اس کے معاملے میں وہ خطرناک حد تک سچا تھا۔ وہ تو تمہاری بھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا تھا۔ لیکن پھر تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ شکر گزار ہونے اور غلط کا ساتھ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا آج ہم بنا لڑے بات کر سکتے ہیں؟ وہ سلجھو لہجے میں بولا تھا۔ منشا مشکوک ہوئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ منشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ منشا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یہ سب آخر کب تک چھپائے گی؟ حدید کے گھر سے ہوٹل کا راستہ تقریباً 18 سے 20 منٹ کا تھا۔ اس وقت میں وہ زید سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے الفاظ ترتیب دیے پھر اسے مخاطب کیا تھا۔ زید؟ جی بھابھی۔ وہ متوجہ ہوا۔ میرا ایک دوست ہے، اسے تم پسند آئے میری ایک دوست ہے، اسے تم پسند آئے۔ میں تو سب کو پسند آ جاتا ہوں، وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔
البتہ چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوش اخلاق طبیعت یا پھر شاید دوست کی خوشی کی خوشی۔ اسے تم خاص والے پسند آئے ہو۔ زید نے بریک پر پیر رکھا تھا۔ زخرف نے دیکھا، اس نے گہرا سانس بھرا، یوں جیسے خود کو کمپوز کیا ہو۔ تم کہتے ہو تو تمہیں اسے ملواؤں؟ یہ آپ سے حدید نے کہا ہے؟ اس نے بس ایک نظر زخرف پر ڈالی جو اس کی بات پر الجھن زدہ ہو گئی تھی۔ کیا؟ میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کو؟ نہیں تو، اور میں کیوں اس کی بات مانوں گی؟ زید نے اس کے تاثرات دیکھے، وہ جان گیا کہ واقعتاً حدید نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے بات صاف کی تھی۔ مگر تمہیں تو شادی کرنی تھی نا زید؟ اب نہیں کرنی، اٹل اور حتمی جواب تھا۔ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی نہیں ملی، اسے زید کے معیار کی لڑکی ملی۔ اس کے اسے زید کے معیار کی لڑکی یاد آئی تھی۔ ملی تھی مگر ملی نہیں۔ کون؟ پوچھنے کے بعد اس نے خود کو ہر جواب کے لیے تیار کیا، مگر اسی پل زید نے گاڑی کو بریک لگائی۔ آپ کا ہوٹل آ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے زخم نہیں کھریدنا چاہتی تھی، صرف کچھ کرنا چاہتی تھی زید کے لیے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ حدید کو عزیز تھا۔ اپنا اور اس کا خیال رکھنا، اسے ہدایات دیتے وہ باہر نکلی تھی۔ زید اس وقت بھی یہیں گاڑی میں بیٹھ رہا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی تھی۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ ہوٹل کی حدود سے باہر نکلا۔ تخرف کو ہوٹل چھوڑنے کے بعد کچھ دور آ کر اس نے گاڑی ایک جانب کو کھڑی کی تھی اور پھر یوں ہی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ بے دہانی میں چلتے اس کی نظر اس شخص پر گئی تھی۔ وہ حارث تھا، وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ایک خاتون تھی، مگر وہ رجا نہیں تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو زید، اس نے خود کو ڈپٹا اور راستہ تبدیل کیا۔ جانے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اس کا نمبر کھولا تھا۔ اس کے درمیان ہونے والی اس ڈیجیٹل عیادت کے علاوہ دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فون بند کرتے واپسی کی راہ لی تھی۔ حدید کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ورنہ وہ کام میں لگ جاتا، اور یہ اس کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اگلے ہی دن آفس میں موجود تھا، زید کا سارا اصرار بھاڑ میں جھونک کر۔ البتہ ایک احسان اس نے کیا کہ وہ تھا کہ تاخیر سے آنا۔ اس وقت بھی وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب وہ بنا دستک دیے اندر چلی آئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے؟ ہلکے جامنی رنگ کے ٹو پیس میں ملبوس وہ اداکارہ کم بزنس وومن زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کے اتنے دھڑلے سے آنے پر اسے اپنی اور اس کی وہ پہلی آفس ملاقات یاد آ گئی تھی جب اس نے زخرف کو شادی کے لیے کہا تھا۔ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن تھا۔ اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ مس آپ کیوں بنا دستک دیے سی او کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ زیر لب ہنسی دباتے اس نے بظاہر ڈھیروں سنجیدگی اوڑے کہا تو زخرف کی سبھی پیشانی نے گلے کا اظہار کرنے کے لیے سلوٹیں نمایاں کر دی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ سی او کی بیوی تھوڑی شکی ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ خوبصورت لڑکی بار بار اس کے شوہر کے آفس میں آتی ہے تو وہ اس کا خون کر دے گی۔ زخرف نے اپنا پارا برقرار رکھنے کی تگدو کی، وگرنہ مقابل کو اس وقت کی نزاکت کا علم نہ تھا۔ شاید یہ کہنا مناسب تھا کہ اسے زخرف کی سوچوں کا علم نہ تھا۔ مجھے کام کی بات کرنی ہے۔ حدیث سب کچھ چھوڑے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زید جس لڑکی سے محبت کرتا تھا کیا وہ رجا تھی؟ معلوم نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ زخرف کے اتنے بلند انداز سے اسے امید نہیں تھی۔ جھوٹ مت بولنا، اس معاملے میں بالکل بھی نہیں۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے انگلیاں باہم پہ وسط کرتے کوہنیوں کو میز پر دھرا تھا۔ میں جو بھی کروں مجھے سچ سچ بتانا۔ یہ تمہیں خود کی پیشن گوئیوں پر کچھ زیادہ ہی یقین نہیں ہوتا؟ مجھے لوگوں کو جج کرنا آتا ہے۔ تم اس معاملے میں بہت نادان ہو، قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہتے وہ واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھنے لگا تھا۔ زخرف کو سخت تاؤ آیا تھا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ حدید نے شانے اچکائے تھے۔ زخرف اس کی خاموشی سے بیزار ہو گئی۔ پیر کی مچ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئی تھی، اسی لیے اتنی دیر کھڑے رہنا بھی محال ہو رہا تھا، مگر مقابل کتنا خود غرض تھا۔ ایک بار بھی بیٹھنے کو نہ پوچھا تھا۔ جبکہ مقابل کے دل کو پرکھوں تو جانو کہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کون پہل کرتا ہے۔ تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ آئے تو اس نے دباؤ ڈالتے استفسار دہرا دیا تھا۔ میں زخرف آپ کچھ کہنے آئی تھی؟ وہ بتائیں۔ وہ ایک پل کو گڑبڑا گئی تھی۔ میں یہی پوچھنے آئی تھی، جانے صفائی دینے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ نہیں مسز، آپ یہ دیکھنے آئی تھیں کہ اب میں کیسا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ کم بخت کتنی دلکش مسکراہٹ تھی اس کی، جان لیوا۔ تمہیں کچھ ہوا بھی ہے؟ کیا ہی شان بے نیازی تھی۔ حدید کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس ناٹ فیئر بیگم صاحبہ، پورا آفس جان گیا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ ابھی تک آپ لا علم ہیں۔ اف، اس نے بیگم صاحبہ بولا تھا۔ زخرف کا دل چاہا کہ اپنا چہرہ چھپا لے۔ جب وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے تو زخرف کی نگاہیں اس کے ٹخنوں پر بندھی اس کے ٹخنوں پر بندھی پٹی پر گئی تھی۔ اس سے قبل کہ اس کے بازو کی پٹی بھی دکھی تھی، مگر وہ بے حس بنی کھڑی رہی۔ وہ مزید قریب آئے تو اس کے چہرے کی خراشیں دکھی تھیں۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی چوٹیں ابھی تک تازہ تھیں، کہنے کو معمولی تھی، مگر جو سامنے کھڑا تھا وہ خاص الخاص تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ماتھے پر لگے زخم کی طرف اٹھا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ حقیقتاً لا علم تھی۔ جانتی ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے دیکھنے نہ آتی؟ دیکھتی نہ تو چین کیسے پڑتا؟
एक्सीडेंट हुआ था। कैसे? वो उसके हाथों को उलट पलट कर देखने लगी। जैसे होता है। ज़ुहफ ने साफ गोली डाली। कोई नहीं, मुझसे 11 साल बड़े हो। दर्द तो नहीं हो रहा होगा? उसने हदीद का हाथ छोड़ा था। दर्द तो वाकई नहीं हो रहा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो फौरन पीछे हटी। एकदम से उनके दरमियान खासा फासला दराया था। कमिन। कंजा की आमद पर जहाँ हदीद ने सर को खम दिया था वहीं ज़ुखरफ के चेहरे पर दर्दी घुली। मिस नूर, आप यहाँ? उसे यहाँ खड़ा देखकर वो शिशोपन का शिकार हुई थी। मैं बस ये मेरी खैरियत पूछने आई थी। हदीद ने फौरन बात संभाली। और मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम ऑफिस क्यों आई हो? जब मैंने कहा था कि तुम आराम करोगे तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? हदीद। वो कुछ खफा खफा सी थी। ज़ुखरफ ने गौर किया कंजा के चेहरे पर भी चंद खराशें थीं जिन्हें उसने मेकअप से छुपाने की कोशिश की थी, मगर ज़ुखरफ से नहीं छुपा सकी थी। औरत इस मामले में बड़ी तायराना निगाह रखती। दर्द नहीं हो रहा था, घर बैठने का तो कोई जवाज़ ही नहीं था। हदीद ने कंजा को जवाब बताया तो उसने समझते हुए सर हिला दिया। खुद उसके साथ भी तो यही मामला था। ज़ुखर खामोशी से पलटने लगी जब कंजा ने उसे जा लिया। मिस नूर रुकी। उसने इस्तेफामिया निगाहों से कंजा को देखा था। हमारी कंपनी ने जिस ऐड के लिए आपको बुलवाया है, इसे इसी न्यूट्रास्यूटिकल की लॉन्च पर एक तकरीब मुनक्किद की गई है। आप भी मदऊ हैं। मैं कोशिश करूंगी। दावत से इनकार नहीं करते। हरीफ ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। अंदाज जताता हुआ था। वो खूब समझती थी। और हमारी तरफ से वाकई माजरत। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि टीम हेड को अचानक बैरून मुल्क जाना पड़ जाएगा। शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। आप फिक्र ना करें। टीम हेड के जिक्र पर हदीद के दिमाग में एक हफ्ता कबल का मंजर भरा था। क्या हुआ अगर आपको लंदन में 2 हफ्ते का मुफ्त टिकट मिल जाए? वो टीम हेड के सामने वाली कुर्सी पर विराजमान था। टांग पर टांग रखे, बायां हाथ घुटने पर धरा था, जिसमें पहनी स्याह रंग वाली अंगूठी इर्द गिर्द की किरणों को खुद में जज्ब कर रही थी। ये तो ख्वाबनाक सी बात होगी। और अगर हकीकत हो जाए? आप कहना क्या चाह रहे हैं? टीम हेड ने अब्रोच का कम फहमी का तासुर दिया। आप अपनी फैमिली के साथ 1 माह के टूर पर जाएं। मैं स्पॉन्सर करूंगा। बदले में मुझे क्या करना होगा? वो खासा कारोबारी आदमी था। फेवर के पीछे मफाद को भी परख सकता था। कुछ खास नहीं, बस एक पाकिस्तानी मॉडल को शूट का हिस्सा नहीं बनाना। मगर आप वैसे भी उन्हें निकाल सकते हैं। टूर चाहिए क्या नहीं? मैं सब समझ गया। मिस नूर इस शूट का हिस्सा नहीं बनेगी। आप बेफिक्र हो जाएं। मंजर माजी का हिस्सा बन गया था। उसने ज़ुखरफ को देखा जो कंजा की बात के जवाब में कुछ परेशान हुई थी। इट्स ओके, उसने जैसे दिल पर पत्थर रखकर कहा। और हाँ, एक और बात, आपने अभी तक होटल भी शिफ्ट नहीं किया। हदीद ने बताया था कि आपको इस होटल के कमरे से शिकायत थी। हमने मजीद अच्छे होटल में एक कमरा बुक करवा दिया था। मैं वहाँ आरामदेह मेरे ज़ौक़ का कमरा है। आपका बहुत शुक्रिया। वो ऑफिस से बाहर आई। उसका इरादा वापस होटल जाने का था। वहाँ रुकने का कोई जवाज़ ही नहीं था। वो अस्पताल आया था। कभी ना आता अगर हदीद ने उसे धमकी ना दी होती। उसे अपना चेकअप करवाना था, लेकिन हदीद के साथ भी आना नहीं था। गाड़ी वो पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की अंदरूनी हॉल की जाने बढ़ रहा था जब उसकी नज़र उस पर गई थी। अगले ही लम्हे उसने अपनी निगाहों का जाविया तब्दील किया। उसे हक न था कि बार बार उसको देखता। जब भी वो दिखाई देती थी उसका अंदर बाहर उलझ जाता था। वो अंदर बढ़ गया। चेकअप करवा कर वो पलटा तो उसे हनूस वहीं खड़े पाया था। दूर से देखने पर वो बता सकता था कि वो रो रही थी। लाशऊरी तौर पर वो उसके करीब बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी। वो जो अपने ध्यान में आंसू बहा रही थी, इस आवाज़ पर ठीक ठाक हड़बड़ाई। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपको डरा दिया। रिचा ने नम आंखों समेत उसे देखा जो चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए उसकी जानिब मुतवज्जा था। तुम यहाँ? रिचा ने जल्दी से आंखें पोंछना ही चाही, मगर चश्मा ढलक कर ज़मीन पर गिर गया। उसके झुकने से कबल जैद ने झुककर उसका चश्मा उठाकर उसके आगे किया था। ममनून होकर चश्मा थामते उसने वापस उसे नाक पर रखा था। जैद की निगाह बेसाख्ता उठी थी। उसका चेहरा सुर्खी झिलका रहा था। रोने के साथ वो खुद पर जब्त किए हुए थी। उसका दिल वसवसों से घिर गया। आप ठीक हैं? हॉस्पिटल में कोई एडमिट है क्या? वो उससे आप कह रहा था। उनके दरमियान अब कोई बेतकल्लुफ़ी जो ना रही थी। वो किसी और की बीवी थी। नहीं। फिर आप यहाँ? मुझे अपना चेकअप करवाना था। तो अंदर चलकर करवा लें। रिजा ने फौरी नफ़ी में सर हिलाया था। किसी का इंतज़ार है? उसने मस्बत अंदाज में सर हिलाते मजीद उबलते आंसुओं को थामा था। वो शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। वहाँ बैठकर इंतज़ार कर लिया। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दरख्वास्त समझ लो। वो उसे कुछ कहने वाली थी कि जब उसके फ़ोन पर बेल हुई थी। उसने तेज़ी से नंबर देखा। मामा की कॉल थी। जैद ने निगाहें चुराईं। 1 मिनट प्लीज़। वो ऐसी तो ना थी, हर वक्त प्लीज़ और सॉरी कहती। वो तो खासी दमंग लड़की थी। जाने ही उसका कैसा रूप था। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। हारिस के साथ चेकअप के लिए आई। जी वो मेरे साथ ही। जैद ने झटके से अपना चेहरा उठाया था। वो झूठ क्यों बोल रही थी? कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से जाग रहा था। क्या उसका शौहर उसे तनहा छोड़कर खुद दूसरी औरतों के साथ रहने लगा था? उस दिन का मंजर उसकी यादाश्त में ताज़ा हुआ। इससे कबल के वो मजीद मनफी सोचता, एक मर्दाना आवाज़ उसकी समाज से टकराई। तुमसे एक चेकअप भी नहीं करवाया जाता। पता भी है कि कितनी ज़रूरी मीटिंग थी। वो गालिबन जल्दबाजी में आया था। उसके हुलिये से ही अंदाज़ा हो रहा था। जैद का दिल शकूक में आ गया था। रिजा ने फौरी कॉल बंद की। वो हारिस का तासुर ख़राब नहीं करना चाहती थी। हारिस, मैं तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज़्यादा से
तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा ही नाजुक बनाया हुआ है। उसने सख्ती से रिजा का बाजू थामा और एक निगाह गलत जैद पर डालता अंदर बढ़ गया था। जहाँ हितक के मारे रिजा का चेहरा सुर्ख हुआ था, वहीं गुस्से से मखलूब होते जैद ने मुठ्ठियां बीची। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े शख्स का मुंह तोड़ देता। इसकी बीवी आधे घंटे से इस हाल में उसका इंतजार कर रही थी और वो इसकी तौहीन करके उसे घसीट कर ले गया था। उसने दीवार पर मुक्का मारकर अपने अंदर का वो बाल निकाला था। फिर गाड़ी फिर गाड़ी की सिमत बढ़ गया था। वो चेकअप करवा कर बाहर निकली तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। अलबत्ता हारिस का चेहरा बिना फिक्र के था। हारिस की नज़र उस पर गई। जैद ने निगाहें नहीं हटाई थी। ये शख्स क्या तुम्हारे इंतजार में अब तक यहीं बैठा है? रिजा ने हारिस की मदीयत में देखा था। वो निगाहें हटा गया था। गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। रिजा के अंदर तलातम बरपा। आपने मेरी इंसल्ट करवा दी। उसे जैद के सामने हुई अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलने वाली थी। तो तुम्हारी वजह से जो मेरी इज्जत अफजाई होगी वो। अब चलो जल्दी। उसने जख्मी निगाहों से हारिस को देखा। वो ऐसा तो नहीं था, मगर पिछले चंद हफ्तों से उसका रवैया अजीब से अजीब होता जा रहा था। वो घर आई तो बाबा का फ़ोन आया था। उन्होंने उसकी खैरियत पूछी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो दिल बर्दाश्त हो रही थी, मगर वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जाने बेटियों को ऐसा क्यों लगता है कि अपने घर की परेशानियां छुपाकर वो अच्छी बेटियां बन जाएंगी। शरोज ने गहरा सांस भरा। जो इतला उसे देनी थी उसके लिए कुछ हिम्मत दरकार थी। तुम्हारी नानी अस्पताल में है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। रिजा सकते में आ गई थी। क्या उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ गम ही रह गए थे? डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की पैदाइश में जो पेचीदगियां हैं वो मजीद बढ़ती जा रही हैं। हारिस उनसे कोई तसल्ली नहीं दी थी। माँ को बताना चाहती थी, लेकिन अगर बता देती तो वो सब छोड़कर यहाँ आ जाती। सबसे पहले तो हारिस का रवैया ही उन्हें तकलीफ देता। फिर वो क्या नहीं जानती थी कि उसकी माँ के बगैर उसका बाप बमुश्किल ज़िंदगी गुजारता था। उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल इतना भारी हो चुका था कि वो रो दी। जाने उसे कितनी देर तक रोना था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।